اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ حضرات، ہم سب کی نہایت خوش نصیبی ہے کہ ہم ان لمحات میں زمین کے اس خطے پر جمع ہیں جو زمین کے خطوں میں سے بہترین خطے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ بغیر قسمت کے کوئی انسان یہاں بیٹھ نہیں سکتا۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ اپنے دل میں یہ یقین پیدا کر لیں، اس یقین کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ نے آپ کو بیٹھنے کی توفیق ہی اس لیے دی ہے کہ اللہ کو آپ سے محبت بہت ہے۔ محبت نہ ہوتی تو آپ کو مسجد میں آنے کا موقع ہی میسر نہ آتا۔ بہت سارے لوگ ہیں آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کے آس پاس میں، جنہیں آپ ذاتی طور پہ جانتے ہیں، لیکن وہ مسجد میں نہیں آئے ہوئے۔ آپ آئے ہو تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور پھر ان دنوں اور ان راتوں کے ایک ایک لمحے کی اتنی عظمتیں ہیں کہ اللہ نے ان راتوں اور ان دنوں کی، یعنی 10 راتوں اور 10 دنوں کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ جس چیز کی اللہ قسم کھا لیں اس چیز کی اہمیت و فضیلت بہرحال ایک منفرد ہوتی ہے، ایک ممتاز حیثیت ہوتی ہے اس چیز کی۔ اللہ کو اس چیز سے ایک خاص محبت ہو جاتی ہے جس کی اللہ قسم کھاتے ہیں۔ کئی چیزوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، لیکن ان 10 دنوں اور ان 10 راتوں کی، پہلے راتوں کا تذکرہ آیا، والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، طاق اور جفت کی۔ تو راتوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ کیا ہے کہ وہ لوگ جو شب زندہ داری کرتے ہیں، جس طرح یہ دن اور یہ راتیں بڑی فضیلت کی حامل ہیں، اس طرح وہ لوگوں میں سے ممتاز ہو جایا کرتے ہیں جنہیں شب زندہ داری کی توفیق میسر آ جائے۔ تو ان دنوں اور ان راتوں کی چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں، کوئی نیکی معمولی سمجھ کے مت چھوڑا کریں۔ ان دنوں کی چھوٹی چھوٹی، ان راتوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، مثلا کسی کو خندہ پیشانی سے مل لینا، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی نرمی سے پیش آیا کریں۔ رستے میں جاتے ہوئے افشوا السلام پہ عمل کرتے ہوئے سلام کو عام کرو، عادت بنا لو، السلام علیکم کہا کرو کھلے دل سے۔ یہ مت سوچو کہ یہ میرا واقف ہے کہ نا واقف ہے، سلام کہنے میں پہل کرنے کی کوشش کیا کرو۔ رستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے ہی بے شک پیچھے ہٹا دیں۔ مسواک کرنا، عام حالات میں تو انسان ذکر اذکار کرتا ہی رہتا ہے، ان دنوں میں اور ان راتوں میں خصوصیت کے ساتھ
ذکر کا اہتمام کرنا، چھوٹی چھوٹی نیکیاں، کسی کو اچھا مشورہ دے دینا، یہ عام دنوں کی بڑی بڑی نیکیوں سے افضل ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، عام دنوں میں رمضان المبارک بھی ہے۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، 10 دنوں کی قسمیں کھائی ہیں، تو باقی دنوں میں رمضان المبارک بھی ہے۔ صحابہ اکرام نے یہ بات سنی جبکہ ان دنوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں عام دنوں کے بڑے بڑے نیک اعمال سے زیادہ فضیلت کی حامل ہیں، تو صحابہ اکرام تعجب میں مبتلا ہوئے، تو کہتے ہیں اللہ کے حبیب، کیا عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ وہ بھی ان دنوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے برابر نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان دنوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں جہاد عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہیں۔ فرمایا ہاں البتہ وہ مجاہد جو اپنے گھر سے نکلے اپنی سواری لے کے اور اپنا سامان حرب لے کے، یعنی جنگی ساز و سامان اس نے اپنی گرہ سے خریدا ہوا ہو، سواری اس نے اپنی گرہ سے خریدی ہوئی ہو، اور سامان خورد و نوش کھانے پینے کا سارا ساز و سامان وہ بھی اس نے اپنی گرہ سے اپنی جیب سے خریدا ہوا ہو، اور وہ میدان جنگ میں اترے، دشمنان اسلام کے خلاف وہ لڑتے 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 وہاں شہید ہو جائے، اس کی ہر چیز وہاں پر کھپ جائے، کوئی چیز بھی واپس نہ آئے، نہ وہ خود آئے، نہ اس کا کوئی مال، اس کا ساز و سامان، اس کی سواری، کوئی چیز بھی واپس نہ آئے، وہاں سب کچھ صرف ہو جائے۔ فرمایا ہاں البتہ وہ مجاہد ان دنوں کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے برابر ہے، افضل نہیں، برابر ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنے قیمتی ایام ہوں گے، یہ کتنی قیمتی راتیں ہیں، یہ کتنے قیمتی لمحات ہیں، ہر آن ہر گھڑی قیمتی ہے۔ اور دیکھیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخر پہ فطرانہ ادا کیا کرو، جنہوں نے روزے نہیں رکھے، نابالغ بچے ہیں روزے نہیں رکھے، وہ بھی فطرانہ دیں۔ یہاں تک فرمایا کہ جو فطرانہ لوگوں سے وصول کرتے ہیں، فطرانے کے مستحق ہیں، لوگ انہیں فطرانہ دیتے ہیں، فرمایا وہ بھی دیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ وہ تو خود مستحق ہیں، وہ بھی دیں۔ فرمایا ہاں ہاں وہ بھی دیں۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میری امت کا ہر فرد و بشر دینے والا بن جائے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تاکہ بہتر لوگوں میں میری امت کا ہر فرد و بشر شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح دیکھیں ان دنوں میں کچھ لوگ حج کے لیے جا چکے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، پتہ نہیں کب آخری فلائٹ ہے، برکیف ابھی شاید کچھ لوگ جائیں، لیکن زیادہ تر لوگ جا چکے ہیں۔ 8 ذی الحجہ حج کا پہلا دن ہوتا ہے، تو 8 ذی الحجہ سے پہلے پہلے اگر 9 کو بھی کوئی میدان عرفات میں پہنچ جائے تو اس کا حج تو ہو جائے گا۔ تو خیر بہرحال حج کے زیادہ سے زیادہ 6 دن ہوتے ہیں اور کم از کم 5 دن ہوتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، کتنے ہو گئے؟ اور 12 ذی الحجہ، 5 اور 13 ذی الحجہ۔ آپ نے 13 ذی الحجہ تک عصر تک کنکریاں ماری ہیں، تو حج کے کم از کم 5 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 6 دن ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ لوگ تو اللہ کا قرب حاصل کریں گے، اللہ کی محبتوں کو جیتیں گے حج کر کے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میری امت کا کوئی فرد و بشر، کوئی مرد و عورت
فضیلتوں سے محروم نہ رہے، ہم بھی کئی ایسے اعمال کریں گے کہ ہم ان دنوں میں حجامت نہیں بنوا رہے، عید کی نماز پڑھ کے بنوائیں گے، وہ بھی عید کی نماز پڑھیں گے، ہم بھی عید کی نماز پڑھیں گے، وہ بھی تکبیرات کہیں گے، ہم بھی تکبیرات کہیں گے، اور وہ بھی قربانی کریں گے، ہم بھی قربانی کریں گے۔ ایک کام ہم ان سے زیادہ کریں گے کہ ہم یہ نفلی روزے، اگر کوئی شخص یکم ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک کے روزے رکھنا چاہے تو نفلی روزے ہیں، رکھ سکتا ہے، نہیں تو 8-9 کا روزہ رکھ لے، نفلی روزے ہیں۔ یہ سوچ کے کہ ان دنوں میں نیکیوں کی فضیلت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، تو روزہ رکھنے سے اللہ کا بہت زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے، حیثیت ان کی نفلی ہی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بلندی درجات یہ نوافل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ جو چیز فرض ہے وہ تو اللہ کی طرف سے قرض ہے، وہ جو نہیں ادا کرے گا وہ مقروض مرے گا۔ دن رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، جو نہیں پڑھتا وہ اللہ کا مقروض ہے، وہ مقروض مرے گا۔ وہ قرضہ تو بندے نے بندے کا دینا ہو تو اس کی معافی نہیں ہے، چاہے جائے کہ کوئی رب کا مقروض مر جائے۔ اور نفلی عبادت ان دنوں میں بہت زیادہ کریں۔ رمضان المبارک کا روزہ تو فرض ہے، وہ تو ہوا اللہ کی طرف سے قرض، تو بلندی درجات نوافل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، تو ان دنوں میں نفلی روزے زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، 10 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھنا عید والے دن۔ یہ بعض لوگوں کا ایک کنسپٹ ہوتا ہے کہ جی میں روزہ رکھیا ہے، جی روزہ رکھیا ہے، روزہ رکھیا ہے، اب میں قربانی کے گوشت کے ساتھ افطار کروں گا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ شیطان کا سکھایا ہوا سبق ہے، ازرو شرع اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ روزے کا کنسپٹ 10 ذی الحجہ کو شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم یہ اعمال کر کے فضیلتیں حاصل کریں، ہم بھی گناہوں سے پاک ہو سکیں۔ جس طرح امام کو تو اللہ نے ویسے ہی بڑے مرتبے دیے ہیں، بڑی شانیں عطا کی ہیں، امام کا تو ویسے ہی بڑا اونچا مقام ہے۔ اگر 2 بندے نماز پڑھ رہے ہیں تو امام بائیں طرف کھڑا ہو، مقتدی دائیں طرف کھڑا ہو، کیوں؟ بندے تو 2 ہی نماز پڑھ رہے ہیں، امام بائیں طرف مقتدی دائیں طرف۔ اللہ چاہتے ہیں کہ مقتدی دائیں طرف کھڑا ہونے کی فضیلتیں حاصل کر کے وہ رب کے اتنا قریب ہو جائے کہ اللہ کی محبت کو جیت سکے، وہ فضیلتوں کا مستحق ہو جائے۔ تو خیر یہ وہ لمحات ہیں جو کہ اگر ہم ان سے استفادہ کریں تو ہم ان لوگوں کی طرح اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں جس طرح وہ لوگ حج کر کے، قربانی کر کے، حجامت بنوا کے اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ تو قربانی کیا ہے؟ قربانی سنت ابراہیمی ہے۔ تو اللہ کے رستے میں بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں مال خرچ کیا جا سکتا ہے، تو سب سے زیادہ پیسہ اللہ کو وہ محبوب ہے جو قربانی کے لیے قربانی کے جانور کے اوپر صرف کیا جائے۔ اس کے خریدنے میں، اس کو گھر لانے میں جو کرایہ لگے گا، جو وقت لگے گا، وہ وقت بڑا قیمتی ہے، اور پھر وہ جتنے دن آپ کے پاس رہے گا وہ اللہ کا مہمان ہے، جی کھول کے اس کی خدمت کریں۔ اور وہ قربانی کا جانور، حالانکہ وہ وہ حیوان ناطق نہیں ہے، زبان حال سے کہتا ہے، انسان حیوان ناطق ہے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ سب کو بھی اللہ نے بولنے کی صلاحیت دی ہے۔ تو ابھی آپ کتاب و سنت کے احترام کی وجہ سے میری بات سن رہے ہیں، تو اللہ نے آپ سب کو بولنے کی توفیق دی ہے، تو ہم بولتے ہیں۔ جانور بولتے نہیں ہیں اس طرح، لیکن وہ زبان حال سے اپنی خاموشیوں کے باوجود تجھے بہت سارے سبق دے کے جاتا ہے۔ جب قربانی کا جانور انسان خریدتا ہے وہ اس کا واقف نہیں ہوتا
یہ اس کو پکڑ کے آگے کھینچتا ہے، وہ پیچھے کی طرف جاتا ہے۔ یہ کبھی اس کو کان سے پکڑتا ہے، کبھی رسی سے پکڑتا ہے، کبھی سینگ سے پکڑتا ہے، کبھی منت سماجت سے لاتا ہے، کبھی اس کو دبکے لگاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تجھے جانتا نہیں ہوں، تیرے ساتھ کیوں آؤں؟ وہ جب چند دن اس کے ساتھ رہا، اب وہ اس کے اشاروں کو بھی سمجھتا ہے، اس کی آواز کو بھی سمجھتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سمجھتا ہے، وہ اس کی خاموشیوں کو بھی سمجھتا ہے۔ اور جب اسے ذبح کرتے ہو تو وہ اتنے صبر کے ساتھ، اتنی خاموشی کے ساتھ وہ اپنی جان دے دیتا ہے، چیخ نہیں مارتا۔ وہ تجھے سبق دے کے جاتا ہے کہ دیکھ میں چند دن تیرے ساتھ رہا ہوں تو میں تیری رفاقتوں سے اتنا مانوس ہوا ہوں، تیری محبت سے اتنا مانوس ہوا ہوں کہ میں تیرے آنے جانے کو بھی، تیرے سائے کو بھی پہچانتا تھا۔ اور زندگی کے پہلے لمحے سے لے کے، ماں کے پیٹ سے لے کے زندگی کے آخری لمحے تک جس کا دیا ہوا کھاتا ہے، کہیں اس کو بھول نہ جانا، اس کے ساتھ وفا کرنا، اس کے ساتھ وفا کرتے رہنا۔ اور وفا کا جذبہ اللہ جانتا ہے، دنیا کی ہر چیز میں موجود ہے، ہر چیز میں۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک بڑی زبردست حکایت لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھ کے سیر کے لیے جایا کرتا تھا، تو جنگل میں ایک بڑا سرسبز و شاداب ہرا بھرا پھلدار درخت تھا، تو پرندوں کے گھونسلے تھے اس کے اوپر۔ میں جب گزرتا تو پرندے اپنی آواز میں، اپنی زبان میں اللہ کی تسبیحات پڑھ رہے ہوتے تھے، وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی۔ تو ایک دن آیا، میں نے دیکھا کہ وہ درخت خشک ہو گیا، دیمک لگ گئی اس کے تنے میں، اس کی جڑوں میں، تو وہ خشک ہو گیا، لیکن پرندوں کے گھونسلے اس کے اوپر بدستور قائم رہے، پرندے چھوڑ کے نہیں گئے۔ ایک دن میں گزرا تو درخت کو آگ لگی ہوئی تھی، تو پرندے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اڑ نہیں رہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا ہے تمہارے پاس پر ہے، تمہیں جان پیاری نہیں ہے، تم اڑتے کیوں نہیں ہو؟ تو کسی شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، کہتے ہیں شیخ سعدی نے کہا آگ لگی اس برچ کو، جل گئے اس کے پات، پات کہتے ہیں پتوں کو، اور برچ فارسی زبان میں درخت کو کہتے ہیں۔ آگ لگی اس برچ کو اور جل گئے اس کے پات، تم کیوں بیٹھے ہو پنچھیو جب پنکھ تمہارے ساتھ؟ تو پرندوں نے زبان حال سے کہا، بڑا خوبصورت جواب دیا، کہتے ہیں پھل کھائے اس برچ کے اور گالے اس کے پات، اب آگ لگی اس برچ کو ہم جلیں گے اس کے ساتھ، ہم اسے چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اس کے ساتھ ہماری ایک رفاقت رہی ہے، ہمارا اس کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے، ہم اس کے پھل کھاتے رہے، بیٹھیں کر کر کے اس کے پتے خراب کرتے رہے، کشتیاں کر کر کے اس کے نرم و نازک پتوں میں ہم کھیلتے رہے، اس کے سائے سے ہم فائدہ اٹھاتے رہے، آج اس کو آگ لگ گئی ہے تو ہم چھوڑ جائیں؟ وفا کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مر جائیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ ہر چیز میں وفا کا جذبہ ہے، اگر نہیں جذبہ وفا کا ہے تو بعض نادان انسانوں میں نہیں ہے۔ اس سے بڑا بھلا بے وفا کون ہوگا جو دن رات کے 24 گھنٹوں میں اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہی نہیں ہے؟ ذرا اندازہ تو کریں، نماز اہم العبادات ہے، نماز افضل الاعمال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی جیسا عظیم ترین عمل، اگرچہ یہ سنت موقدہ ہے، بعض علماء متقدمین کہتے ہیں کہ صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر، جیسے صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر حج فرض ہے، ویسے وہ تو اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ہے نا، حج کی طرح نہیں ہے، ویسے ایک مثال دے رہا ہوں۔ صاحب حیثیت لوگوں کے اوپر، طاقت رکھنے والے لوگوں کے اوپر قربانی فرض ہے، لیکن یہ علماء کا خیال ہے، صحیح بات یہی ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں
شیطان سب سے زیادہ زور لگاتا ہے تو قربانی کے موقع پر. اور تیرے پڑوسیوں کے گھر میں سونے کی روٹیاں پک رہی ہیں, تیرے بچوں کی فیس تو پوری نہیں ہوتی, بل تو تجھ سے دیے نہیں جاتے, مہنگائی ناقابل برداشت ہو گئی ہے, بہت بڑا سیلاب آ گیا ہے مہنگائی کا, اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ان حکمرانوں کو ہدایت دے. میری گفتگو سیاسی نہیں ہے, اس کو کوئی سیاسی رنگ نہ دے. میں نہ کسی کی حمایت کرتا ہوں نہ کسی کی مخالفت کرتا ہوں, میں تو ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی شاید ہمارے اعمال کی شامتیں ہیں کہ اس طرح کے نااہل لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے ہیں کہ جنہیں خود زندگی گزارنے کا شعور ہی نہیں ہے. اور مہنگائی کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ اللہ سے دور ہیں. ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دیا, اللہ کا ذکر کرنا چھوڑ دیا, تو پھر اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے. اللہ نے ہمیں ان لوگوں کے سپرد کر دیا ہے کہ جاؤ پھر, وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں جے جا منہ او جی چپیٹ, جاؤ پھر. دعا کریں اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر اس کو کوئی سیاسی رنگ نہ دے. مہنگائی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ ضرور کریں گے انشاءاللہ. ابھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما, یا اللہ ایسے حالات پیدا کر دے کہ ہم قربانی کر کے ان لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں جو تیرے پسندیدہ لوگ ہیں. تو خیر بات لمبی نہ نکل جائے, یہ سنت ابراہیمی ہے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کا قرآن کریم کے متعدد مقامات پہ تذکرہ کیا ہے. اور قربانی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم قربانی کا جانور لے آئیں اور 10 ذی الحجہ کو عید کی نماز پڑھ کے ہم اسے اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیں. اگرچہ یہ قربانی ہے, لیکن قربانی کا جو حقیقی مقصود ہے وہ کیا ہے؟ اس کو سنت ابراہیمی سے جو جوڑا گیا ہے, تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے یہ جذبہ پیدا کر لو اپنے دل میں کہ میں اپنا تن من دھن, اپنا مال, اپنی جان, اپنے بیوی بچے, سب کچھ اگر مجھے قربان کرنا پڑے تو میں ابراہیم کی طرح قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یہ جذبہ اپنے اندر رکھتا ہوں. یا اللہ میں اسی یقین کی پختگی کے ساتھ یہ قربانی کا جانور ذبح کر رہا ہوں, میری طرف سے اس عاجزانہ قربانی کو قبول فرما لے. پہلے یہ جذبہ پیدا کرو. اللہ رب العالمین کو ابراہیم علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار, بہت زیادہ پیار. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو خلیل اللہ کے لقب سے نوازا ہے, خود عطا کیا ہے, خود کہا ہے کہ ابراہیم میرا خلیل ہے. ابراہیم خلیلا, اتنا پیار اللہ کو. محبت کی 9 قسمیں ہیں. تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ محبت کی 9 اقسام ہیں. تو محبت کا سب سے اونچا, سب سے آخری درجہ خلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دنیا میں اگر کسی کو اپنا خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا رضی اللہ تعالی عنہ, لیکن میں نے اپنا خلیل تو اپنے رب کو بنا لیا ہے. اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کو خود اپنا خلیل کہتے ہیں. یہ خلت کے مرتبے پہ کیسے فائز ہوئے؟ بہت ساری آزمائشوں کے بعد. کہیں اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواه حلیم, ابراہیم علیہ السلام کو حلیم قرار دیا ہے. حلیم کا معنی ہوتا ہے بہت بڑے حوصلے والا. اچھا, جب دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے ربی ہب لی من الصالحین, تو اللہ نے بیٹے کی خوشخبری دی. بڑی دیر دعا مانگتے رہے. یہاں رک کے ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ دعا جب بھی مانگو پورے یقین کے ساتھ مانگا کرو. ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ ہم یقین کے ساتھ مانگتے ہی نہیں ہیں.
2 دن مانگی، 4 دن مانگی، 10 دن مانگی، مہینہ دعا مانگی، سال دعا کی، اس کے بعد جی میں تو روز دعا بھی کرتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، مایوس ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اس یقین کے ساتھ اللہ کے در پر جم جاؤ کہ یا اللہ دروازہ کھولنا نہ کھولنا تو تیرے اختیار میں ہے، دروازہ چھوڑنا نہ چھوڑنا میرے اختیار میں ہے، میں مر تو سکتا ہوں مگر تیرا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ سے ڈائریکٹ مانگا کرو، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ نہیں۔ دیکھو نا، ربی حبلی من الصالحین، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کتنے انبیاء گزرے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام گزرے، حضرت شیس علیہ السلام گزرے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام گزرے، بہت سارے نبی، بہت سارے رسول گزرے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، لیکن کسی کا واسطہ نہیں دیا، ڈائریکٹ مانگا ربی حبلی من الصالحین، اے میرے رب، اے میرے بادشاہ، اے میرے پروردگار، مجھے مفت میں صالح بیٹا عطا فرما۔ ایک یہ بھی بات یاد رکھو کہ رب سے جب مانگو تو ستھری سونی چیز مانگا کرو۔ کوئی اگر بے اولاد ہے، اگرچہ اس کی بے بسیوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے، یا اپنی بے قراریوں کو وہ جانتا ہے، رات سوتے نہیں ہیں دونوں میاں بیوی، بیوی پوچھتی ہے میرے سرتاج آپ کو نیند کیوں نہیں آتی، یہ رو کے کہتا ہے آپ بتلاؤ آپ کو نیند کیوں نہیں آتی، وہ کہتی ہے وہی مسئلہ ہے جو آپ کو مسئلہ ہے۔ آج اگر کسی کے پاس اولاد نہ ہو، وہ میری بہن جس کے پاس اولاد نہیں، اللہ اس کی گود کو اولاد سے آباد کر دے۔ وہ اگر کسی کا بچہ پکڑ لے تو ساتھ والی اس کو کونی مار کے کہتی ہے کان میں آہستہ سا، اس کو تو اللہ نے نہیں دیا، یہ بڑی منحوس ہے، اس نے تیرا بیٹا لے لیا، اسے جلدی سے لے لے کہیں تیرا بھی مر نہ جائے۔ اب اس کے دل پہ چھریاں کیسی چلتی ہوں گی؟ جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ یہ جب جملہ سنے تو یار یہ بتلاؤ کیا اتنا کڑوا جملہ نہیں ہے کہ یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے؟ بہت سے گھر، بہت سی بہن بیٹیوں کے گھر یا اللہ صرف اس لیے اجڑ گئے ہیں کہ ان کے پاس اولاد نہیں ہے، اور اولاد ایسی نعمت ہے کہ اس کے لیے تو نبی بھی روتے رہے۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ سے اولاد مانگو تو نیک مانگا کرو، صرف اولاد نہیں، یا اللہ نیک اولاد عطا کرنا۔ اللہ جانتا ہے اولاد جیسا میٹھا میوہ کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو، اگر یہ نااہل، نالائق نکل آئے، نافرمان نکل آئے، یہ بے لحاظ، بد زبان، بد کردار بن جائے تو اللہ جانتا ہے پھر اس کی کڑوی، اس سے کڑوی چیز بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ سب سے کڑوا ذائقہ پھر اس کا ہے، نافرمان اولاد کا اتنا کڑوا ذائقہ ہے کہ دنیا میں کسی چیز کی کڑواہٹ آپ کو اتنی محسوس نہیں ہوگی۔ تو خیر یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی مانگیں، جو بھی مانگیں، جس وقت مانگیں، جس جگہ پہ مانگیں، پورے یقین کے ساتھ مانگیں، ڈائریکٹ مانگیں اور اپنے رب سے مانگیں۔ اللہ کے خلیل نے یہ سبق دیا ہے، ربی حبلی من الصالحین، اور اللہ نے خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ کہتے ہیں خوشخبری ہم نے دی اس کو، کس کو؟ جو مانگ رہا تھا۔ یہ فبشرناہ، یہ ہو کی ضمیر ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دی ہم نے اس کو، حلیم، حوصلہ مند بیٹے کی خوشخبری دی۔ اچھا جب اسحاق علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام علیم، اللہ فرماتے ہیں خوشخبری دی ہم نے اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، علیم بیٹے کی۔ آج کی عیسائیت اس بات پہ اعتراض کرتی ہے جس کا کئی لوگوں کو جواب نہیں آتا، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جب عیسیٰ علیہ السلام کے بابا کی باری آئی، ان کے دادا کی باری آئی تو اللہ نے علیم،
ان الفاظ کے ساتھ خوشخبری دی، فبشرناہ بغلام علیم. اس میں نبوت مخفی ہے. اس علم سے مراد کہ ہم نے خوشخبری دی ایسے بیٹے کی جو بڑے علم والا ہوگا. تو اس علم سے مراد اس میں مخفی نبوت ہے. تو اسماعیل جب محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی باری آئی، ان کے بابا کی باری آئی، تو اللہ نے خوشخبری دی فبشرناہ بغلام حلیم. تو حلیم کا بلا علیم سے کیا مقابلہ ہے؟ یہ اعتراض ہے ان کا کہ حلیم اور علیم، علیم کے مرتبے کہاں اور حلیم کی بات کہاں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام کی زندگی میں کوئی آزمائش آنے والی نہیں تھی. اسماعیل علیہ السلام کی زندگی میں قدم قدم پہ، لمحے لمحے پہ، موڑ موڑ پہ آزمائشیں ہی آزمائشیں تھیں، اور آزمائشوں پہ پورا وہی اتر سکتا ہے جو بڑا حوصلہ مند ہو. یار بے حوصلہ بندہ، اس کا بھی بھلا کوئی حال ہے؟ اگر وکیل حوصلہ مند نہ ہو تو وہ اپنا کیس پیش ہی نہیں کر سکتا. جج میں حوصلہ نہ ہو بات سننے کا تو وہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا. مولوی میں حوصلہ نہ ہو بات سننے کا تو وہ فتویٰ ہی نہیں دے سکتا، مسئلہ ہی نہیں سمجھا سکتا. آپ نے دیکھا ہے مناظرے میں جو کوئی بندہ غصے میں آ جائے، جلال میں آ جائے، جذبات میں آ جائے، غصے میں آیا تو صلاحیتیں ساری سلب ہو گئیں. غصہ ایک آگ ہے جو سب کچھ کھا جاتی ہے، صلاحیتیں تو پھر مٹ کے رہ جاتی ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نبی اور رسول کہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور خوشخبری دی حلیم بیٹے کی. کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ابراہیم اس کو نیک کر دوں گا تیری دعاؤں کی برکت سے. اتنا نیک ہوگا، یہ اتنا نیک ہوگا کہ یہ اپنے وقت کا رسول ہوگا، لیکن اتنا حوصلہ مند ہوگا، یہ اتنا فرما بردار ہوگا، اس کی گردن پہ چھری رکھ کے پورا ٹل لگائے گا، ذبح کرنے کی پوری کوششیں کرے گا، یہ پھر بھی سی تک نہیں کرے گا، اف تک نہیں کرے گا. قدم قدم پہ آزمائشیں تھیں. تو خیر قربانی کا فلسفہ وہ تو اس جمعے میں انشاءاللہ یہاں کے خطیب پروفیسر عبید الرحمن صاحب ماشاءاللہ بڑا علمی بیان کرتے ہیں. اللہ ان کے علم میں، ان کی عمر میں، ایمان صحت میں، عزت رزق میں کروڑ گنا برکتیں عطا فرمائے. تو وہ بیان کریں گے. جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر بر وقت آیا کرو. پوری بات اس کو سمجھ آتی ہے جو پورا خطبہ سنے. جو بات کا کچھ حصہ سنے کچھ نہ سنے تو اس کو صحیح مطلب سمجھ آنے کی بجائے وہ مطلب کوئی غلط سمجھ لیتا ہے. جب پوری بات ہی نہیں سنی تو پھر پورا مفہوم اسے کیسے سمجھ آئے گا؟ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے. خلیل، خلیل وہ ہوتا ہے جو جگری دوست ہو، جس سے بندہ راز کی باتیں کر سکے. اور صحیح بات یہی ہے کہ ہم سب کو اپنا خلیل اپنے رب کو ہی بنانا چاہیے. سب سے زیادہ محبت ہم سب کو اپنے رب سے ہونی چاہیے. اس قربانی کو سنت ابراہیمی اس لیے تو کہا گیا ہے کہ ابراہیم سے قربانی مانگی تو آگ میں چھلانگ لگا دی. ابراہیم قربانی دو، یہ آگ میں پھینکنا چاہتے ہیں، جاؤ آگ میں چلے جاؤ. یا اللہ ٹھیک ہے. فرمایا اذ قال لہ ربہ. اب ذرا اللہ کے پیار کا اندازہ دیکھیں. ایک جگہ پہ، کئی جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے اور کئی جگہ پہ ان کی طرف نسبت ہو کی ضمیر ان کی طرف لوٹا دی. دیکھیں اذ قال لہ ربہ اسلم، جب کہا اس کو اس کے رب نے کہ میرے لیے فرما بردار ہو جا، تو ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر فوراً کہا قال اسلمت لرب العالمین. یا اللہ میں مطیع و فرما بردار ہوا اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، میں اس کے لیے فرما بردار ہو گیا ہوں. قربانی مانگی، آگ میں چھلانگ لگا دی. اب بہت زیادہ عمر ہے، 80 سال کے قریب عمر ہے، ایک اندازے سے کہہ رہا ہوں، مجھے کنفرم یاد نہیں ہے.
پروفیسر ڈاکٹر عبید الرحمن صاحب آپ کو بتلا دیں گے انشاءاللہ، عمر کنفرم. تو اللہ نے فرمایا ابراہیم اپنے ختنے اپنے ہاتھ سے کرو. اسی وقت تیسا پکڑا، تیسا سمجھتے ہو یا ایک گلوہاری سمجھ لو، پکڑا اور اسی وقت جسم کا حصہ کاٹ کے پھینک دیا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. بھائی آج کے عیسائی، آج کے یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیمی، ہم ملت ابراہیمی پہ ہیں، لیکن صرف زبانی کلامی دعویٰ ہے، عملی طور پہ کوئی نہیں. باتوں میں ہیرو، عمل میں زیرو. یہودی عیسائی ختنے نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں. سنت ابراہیمی ہے اور دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزیں اللہ نے برقرار رکھی امت محمدیہ کے لیے، تاکہ ان کا ابراہیم کے ساتھ ایک گہرا تعلق جڑا رہے. آپ فرماتے ہیں میں جب معراج کی رات آسمانوں پہ گیا، سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی، سارے نبیوں نے مجھ سے میری خیریت دریافت کی. ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. جب میں گیا ابراہیم علیہ السلام مجھے اٹھ کے میرے گلے لگایا، مجھ سے میری خیریت بھی پوچھی اور میری امت کی خیریت بھی دریافت کی. فرمایا وہ تمہیں آسمان کی بلندیوں پہ نہیں بھولے، تم زمین کی پستیوں پہ انہیں کیوں بھولتے ہو؟ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو خیر اللہ رب العالمین کو اتنا پیار ہے اپنے خلیل سے کہ قرآن کریم میں ایک پوری سورت اتار دی جس کا نام ہی سورہ ابراہیم ہے. 13ویں پارے میں ایک پوری سورت. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اس سورت میں وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر میری عطا کردہ نعمتوں پہ میرا زیادہ شکر ادا کرو گے، تم اپنے انعامات میں، اپنے احسانات میں، اپنی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. اور جب نہ شکری کرو گے تو پھر میری گرفت آئے گی اور میری پکڑ پھر بہت سخت ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اور اس صورت میں ان باتوں کا تذکرہ. ایک دن اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جمع کر کے ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کا تذکرہ کیا فرشتوں میں. بات سنیں، بس آخری بات ہے آج کے درس کی. ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں، ان کی عبادتوں، جو ان کو اللہ کے ساتھ محبتیں ہیں، جو اللہ کے لیے قربانیاں دیں، بے شمار قربانیاں دی ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں ساری قربانیاں گنواؤں، بڑا وقت لگے گا اس پہ. تو ان کا تذکرہ کیا فرشتوں میں. تو پھر اللہ نے بڑے بڑے انعامات سے بھی نوازا تھا. فرشتے کہنے لگے ابراہیم کا معنی ہوتا ہے کثیر العیال، زیادہ اولاد والے، زیادہ مال والے، صاحب حیثیت، صاحب عظمت، صاحب ثروت. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ، جب ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جب ان کے لیے یسرت ہی یسرت ہے. اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہیں نا، 2 طرح کی آزمائش ہوتی ہے. کبھی اللہ اسرت کے ساتھ آزماتے ہیں، کبھی یسرت کے ساتھ آزماتے ہیں. کبھی تنگیاں دے کے، کبھی مال و دولت کی فراوانی دے کے، کبھی جسم میں طاقت اور جوانی دے کے، کبھی بڑھاپا دے کے، ضعیف بیمار کر کے. اللہ کئی طرح سے آزماتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اسرت سے زیادہ یسرت یہ کڑی آزمائش ہے. اور اسرت تو چند دن ہوتے ہیں، تنگی کے گزر ہی جاتے ہیں. اور یسرت بعض دفعہ مال لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا، زیادہ مال کی کثرت ان کو گمراہ کر دیتی ہے. دعا کریں اللہ ہمیں اپنے دیے ہوئے مال میں سے پھر اپنے رستے میں دلیری سے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. جہاں نیکی کا کوئی معاملہ ہو نا تو وہاں کھل کے خرچ کیا کرو. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرشتوں میں تذکرہ کیا تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ، جب ان کے لیے یسرت ہی یسرت ہے، مال و دولت کی فراوانی ہے،
ان کے پاس اتنے اونٹ ہیں کہ ان کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ کتنے ہیں، اتنے بکریوں کے ریوڑ ہیں، اتنے گائے کے ریوڑ ہیں، اور اتنی زیادہ سرسبز و شاداب فصلیں ہیں، بڑے بڑے باغات ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، ان کے جوان بیٹے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، 8۔ تو جب انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، تو وہ تیری تعریفیں، تیرا ذکر، تیری عبادت نہ کریں تو اور کیا کریں؟ فرشتوں نے یہ جب بات کی، اعتراض کیا، اللہ نے کہا نہیں ہو، تمہیں نہیں پتا، میں نے تو بڑی بڑی قربانیاں لی ہیں ان سے، وہ ہر امتحان میں ہی پاس ہوئے، پورے پورے نمبر لے کے کامیاب ہوئے۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم پھر آزما کے دیکھ لیں۔ اللہ نے کہا آزما لو۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے قریب جا کے ایک فصل میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ بعض فصلیں ہوتی ہیں نا بڑی بڑی جن میں انسان چھپ سکتا ہے، کہ کماد ہے، مکی ہے، جوار ہے، اس طرح کئی فصلیں، بانس ہیں، کئی چیزیں ہیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، انسان ان میں چھپ جاتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کو نظر نہیں آیا، چھپ کے جا کے بیٹھ گیا۔ اب بیٹھ کے یہ کرتا کیا ہے، اس نے اللہ کی تکبیرات، تسبیحات، تعلیلات اس نے پڑھنا شروع کر دی، اللہ کی تعریفیں، اللہ کی توحید کا ترانہ، اور بڑی خوبصورت آواز کے ساتھ کیا پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات آپ بھی یاد کر لیں، یہ بڑی مفید چیزیں ہیں، یہ قیامت کے دن بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی اللہ ان کو ایک خوبصورت شکل عطا کر دے گا، اور یہ قبر کی تنہائیاں، قبر کی دہشت محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ ہمیں یہ مسنون وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ فرشتہ آ کے نا اونچی آواز کے ساتھ یہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسے کان اٹھائے، یار آواز کس طرف سے آتی ہے، ایسے گھمائے کان کی آواز، اتنی پیاری آواز اور اتنے زبردست با معنی با مقصد بڑے زبردست کلمات۔ توجہ کی، جس طرف سے آواز آئی ابراہیم علیہ السلام اس آواز کے پیچھے پیچھے چل پڑے، بالآخر اس کے پاس چلے گئے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ خاموش ہو گیا، کہا یار پڑھتا کیوں نہیں ہے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے توحید کا یہ ترانہ پڑھتا جا، میں سننا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگا، انسانی شکل میں آیا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام اسے جانتے نہیں ہیں کہ یہ کون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں، تیرے پاس اتنی مال و دولت کی فراوانی ہے، یہ سارے اونٹ مجھے دے دے اور میں تجھے یہ کلمات سناتا رہتا ہوں۔ کہا یار ایسی کون سی بات ہے، جا سارے اونٹ تجھے دیے، اونٹ سارے کے سارے تیرے ہو گئے، تو مجھے یہ ترانہ سناتا جا۔ اس نے پھر کچھ دیر پڑھا، پھر خاموش ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں یار پڑھتا کیوں نہیں ہے، پھر پڑھ اور پڑھتا ہی جا۔ کہنے لگا جتنی گائے تیرے پاس ہیں وہ بھی ساری مجھے دے دے۔ کہا یہ کون سی بات ہے، جاؤ ساری گائے بھی تجھے دیں، جتنے ریوڑ گاؤں کے ہیں سارے تجھے دے دیے۔ کہتا اچھا تو میں پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ اس نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، کچھ دیر پڑھا پھر خاموش ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یار پڑھتا کیوں نہیں ہے، رک کیوں جاتے ہو، بار بار رکتے کیوں ہو؟ کہا ساری بکریاں بھی مجھے دے دو۔ کہا جا ساری بکریاں بھی تیری ہو گئیں۔ اس نے کچھ دیر پڑھا پھر چپ ہو گیا۔ کہا یار اب کیوں چپ ہو گئے ہو؟ کہنے لگا اب تیرے پاس دینے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں، تو مجھے کیا دے گا، اب اگر میں پڑھوں گا تو مجھے کیا دے گا؟ کہا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یار یہ سارا اتنا مال تو نے لے لیا ہے، اب اس مال کی دیکھ بھال کے لیے، اس کی صفائی ستھرائی کے لیے، اس کو دھوپ چھاؤں میں باندھنے کے لیے، سردی گرمی میں اس کو کہیں اندر کمروں میں باندھنے کے لیے، پھر ان کے گوبر کو صاف کرنے کے لیے تمہیں کسی نوکر کی ضرورت تو ہوگی۔ کہا ہاں 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 کیوں نہیں، یہ تو مجھے یاد ہی نہیں تھا، نوکر تو چاہیے مجھے۔ کہا جا ساری زندگی بے لوث تیری نوکری کروں گا، تو اسے تنخواہ کا مطالبہ نہیں کروں گا، تو مجھے رب کی توحید کا یہ ترانہ سناتا جا۔ وہ اٹھا،
اس نے سینے سے لگا لیا، اس نے کہا یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، مجھے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں تو فرشتہ ہوں، مجھے تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ایک آزمائش کے لیے آئے تھے، اور واقعی آپ اس قابل ہیں کہ آپ اللہ کے خلیل بنیں، آپ سے بڑھ کے اللہ کا قرب اور کوئی حاصل کر سکتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سارے لوگ ننگے ہوں گے، تو سب سے پہلے جنتی لباس لا کے پہنایا جائے گا تو ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا۔ تو دعا کریں اللہ ہمیں سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کو، اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے محمد کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھائے ہوئے طریقے کے مطابق حلال پیسے کے ساتھ فراخ دلی سے قربانی کا جانور خریدیں، اور پھر کھلے دل کے ساتھ اس کی خدمت کریں، اس کے اوپر خرچ کیا ہوا ایک ایک پیسہ یہ قیامت کے دن کام آئے گا۔ اللہ رب العالمین وہ علیم بذات الصدور ذات ہے، اللہ ان جانوروں کو جو تم اللہ کے نام پہ اللہ کے لیے ذبح کرو گے، یہاں رک کے ایک بات سمجھ لو، کسی مشرک کے ساتھ حصہ نہیں ڈالنا، بے نماز کے ساتھ حصہ نہیں ڈالنا، حصہ ڈالنا ہے تو نمازی دوست تلاش کرو، مواحد دوست تلاش کرو۔ بات ایک یاد آ گئی ہے، میں بات کلوز کرنا چاہ رہا تھا، ایک بات یاد آ گئی ہے کہ مشرک یہ پیدا ہی ذلیل ہونے کے لیے ہوا ہے، ذلت کے سوا اس کے مقدر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ السلام ساری زندگی دعا کرتے رہے اپنے باپ کے لیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بعد میں دعا چھوڑ دی تھی، نہیں چھوڑی نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ قال سوف استغفر لکم ربی انہ کان بی حفیہ، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہی رہوں گا، تو اپنے وعدے کے مطابق وہ دعا کرتے رہے، تو اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی۔ ایک بات یہاں روک کے یہ بھی سمجھ لیں، نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، نبیوں کی چند دعائیں، محدود دعائیں اس لیے رد کر دی جاتی ہیں کہ اللہ لوگوں کے عقیدے کی طہارت کرنا چاہتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے اللہ کسی کی محبت کے سامنے مجبور بھی نہیں ہے اور کسی کی طاقت کے سامنے مغلوب بھی نہیں ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اللہ الصمد۔ ابراہیم علیہ السلام تو پھر دعا کرتے ہی رہے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعا کرتے رہے۔ قیامت کے دن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ جی ابراہیم کے باپ کو فرشتے لے کے آ رہے ہوں گے، انبیاء رسول سارے جمع ہوں گے، سارے لوگ جمع ہوں گے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری پیدا ہونے والا شخص بھی وہاں پر موجود ہوگا، تو فرشتے لائیں گے، وہ جہنم کے زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، تو اچانک ابراہیم علیہ السلام دیکھیں گے اور اس کو بچھو کی شکل دے دی جائے گی، اور لوگ کہتے ہیں جی کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ابراہیم کے باپ کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ جب ساری زندگی وہ شرک کرتا رہا ہے تو اللہ کو لوگوں کو ڈر ہے کہ اللہ کہیں گے کہ نہیں نہیں لوگ یہ نہ کہیں، نہیں، اس کو بچھو کی شکل اس لیے دی جائے گی کہ اللہ مشرک کو ذلیل مزید کرنا چاہتے ہیں کہ مشرک دنیا میں ذلت کے لیے پیدا ہوا ہے اور ذلیل ہو کے یہ جہنم میں جائے گا، اللہ اسے بچھو کی شکل، وہ خون میں لت پت ہوگا، ایک بچھو کی شکل ہوگی۔ جب اب ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے کئی ہزار سال بیت گئے ہیں، تو ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کو بچھو بنا دیا جائے گا ان کے باپ کو، تو قیامت کے دن لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ الصمد، اس کو بچھو صرف اس لیے بنایا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام کے ناراض ہونے کی بات نہیں ہے یا لوگ کیا کہیں گے یہ بات نہیں ہے، بات صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ مشرک کی تذلیل قیامت میں جمع ہونے والے لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مشرک اتنا گندا ہے، اتنا ذلیل ہے کہ یہ بچھو بن کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ اللہ ہمیں شرک کی غلاظتوں سے محفوظ فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین الرحیم الحمد للہ رب العالمین الف لام میم اللہ لا الہ الا
هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الہ العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہم گناہ گار ہیں اور تیرے سوا ہمارے پاس آسرا بھی تو کوئی نہیں ہے۔ مولا کریم ہم سب کو معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ مولا کریم ہم سب کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما۔ ہماری صغیرہ کبیرہ خطاؤں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو معاف فرما۔ مولا کریم ہمارے ذنوب کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ مولا کریم کئی ایسے گناہ ہیں جو ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں لیکن آج شرمندہ ہیں، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا، ہم سب کو معاف کر دے۔ مولا کریم کئی گناہ ہم سے سرزد ہو گئے، وہ بھی معاف فرما دے، اور آئندہ کے لیے ہمارے دامن کو گناہوں سے پاک کر دے، ہمارے ظاہر کو پاک کر دے، ہمارے باطن کو پاک فرما دے۔ الہ العالمین جو دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار نصیب فرما۔ ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو کتاب و سنت کا کمال فہم نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح فرما بردار اولاد عطا فرما۔ اولاد کا خزانہ تیرے سوا اور کسی کے پاس نہیں ہے، مولا کریم اپنے خزانوں میں سے عطا فرما۔ مولا کریم ان کی بے قراریوں کو دور کر دے جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ الہ العالمین ان کے دل میں جو جو خیالات آتے ہیں تیرے سوا بھلا کون جانتا ہے۔ کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بندہ اپنے بھائیوں کو اپنی بہنوں کو بھی نہیں بتلا سکتا۔ مولا کریم ان کی بے بسیوں پہ رحم کرتے ہوئے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ ہم سب کے گھروں اور کاروباروں میں خیر و برکات نازل فرما۔ ہمیں حلال پاکیزہ برکت دیا ہوا وافر رزق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں فراخ دلی کے ساتھ قربانی کا جانور خریدنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم پھر اس جانور کی، اس مہمان کی ہمیں صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جس طرح وہ تیرے رستے میں جان تک کا نذرانہ دے دیتا ہے، وہ سی نہیں کرتا، چیخ نہیں مارتا، مولا کریم اس طرح ہمیں ہر قسم کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رضا رحمت کے لیے ہمیں ہمہ وقت ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، اور جن کے فوت ہو گئے اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما۔ مولا کریم ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے کسی پیارے کی جدائی کا زخم نہ کھایا ہو۔ مولا کریم ہم سارے زخمی دل لے کے تیرے پاس آئے ہیں، ہمارے پیاروں کو معاف فرما دے، ان کو بلندی درجات نصیب فرما۔ ہمارے پیاروں کی قبروں کی طرف جنت کی کھڑکیوں میں سے ایک کھڑکی کھول دے۔ مولا کریم انہیں جنت کے لباسوں میں سے لباس مہیا فرما، جنت کے بستروں میں سے انہیں بسترہ مہیا فرما۔ مولا کریم ہمیں اپنے ان پیاروں کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ ہماری
درخواستوں کو، ہماری فریادوں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو بہترین دنیا بہترین آخرت عطا فرما۔ الہ العالمین مہنگائی ناقابل برداشت ہو گئی ہے، ہمیں حلال پاکیزہ برکت دیا ہوا وافر رزق عطا فرما۔ رزق کے خزانے تو تیرے پاس ہیں مولا کریم، یہ بے رحم لوگ ہم پہ مسلط ہو گئے ہیں اور ان لوگوں سے ہمیں کوئی امید توقع بھی تو نہیں ہے۔ مولا کریم اپنی رحمت کے ساتھ اپنے خزانوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ مولا کریم ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرما، ہمیں دنیا کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں آزمائشوں سے محفوظ فرما، ہمیں اچانک آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیں اچانک آنے والی پریشانیوں سے محفوظ فرما، ہمیں اچھے حالات کے بعد برے حالات سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ہمیں عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے ساری عزتوں کے اکیلے مالک، ہم سب کو دنیا آخرت کے ہر میدان میں عزت سے سرخرو فرما۔ اے ساری عزتوں کے اکیلے مالک، ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم ہم سب کے دلوں کی نیک خواہشات کو پورا فرما، ہماری جائز حاجات کو پورا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو بہترین دنیا بہترین آخرت عطا فرما، اور ان دنوں کے فیوز و برکات ہمیں پوری طرح سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ کچھ لوگ حج کر کے تیرا قرب حاصل کر لیں گے مولا کریم، ہم حج کے لیے تو نہیں جا سکے، باقی ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق دے دے جو تجھے پسند ہے۔ مولا کریم آئندہ سال ہم سب کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جتنے یہاں آئے ہیں مولا کریم ان کو بھی، اور جن جن کے لیے دعا کرتے ہیں ان سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما۔ اب بعض دوست کہتے ہیں کہ جمعے والے دن حج آئے تو حج اکبری ہوتا ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ ہر حج ہی جو قبول ہو جائے وہ حج اکبری ہے۔ حج کو حج اکبری، یہ اکبر حج کہتے ہیں، بڑا حج حج اکبر حج کو کہتے ہیں، ہر حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ عمر بھی، یہ عمرہ جو ہوتا ہے نا یہ بھی حج ہی ہوتا ہے، یہ حج اصغر ہے، اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جمعے والے دن آئے تو حج اکبری ہوتا ہے، ہر حج ہی اکبر حج ہوتا ہے۔ ہم سب کو اللہ کریم حج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔